میرے ذہن میں ایک سوال آیا. جی ضرور. ابھی آپ نے من کا کہا, من, جی من, تو دل نے کہا کہ میم موجود, وجود, جی, اور نون رب خود ہی, نون رب خود ہی, بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ رزق جس میں رب خود ہی. من جو لفظ ہے, چلیں اس کے اوپر ہی بات کریں. من جو لفظ ہے, جیسے من و سلوہ, ٹھیک, جو من لفظ ہے, یہ جب آپ پیچھے جائیں قدیم زبانوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ لفظ عبرانی میں موجود ہے. اس کے علاوہ یہ لفظ سنسکرت میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. سنسکرت سے یہ لفظ ہجرت کرتا ہے, آتا ہے عربوں میں, اس خطے میں جہاں عبرانی تھی پہلے, اس ایریے میں. اور سنسکرت میں من سے ہی لفظ مندر بنا ہے. من سے ہی لفظ مندر, مندر. اور آپ کو پتا ہوگا مندر میں کون بستا ہے؟ بھگوان. مندر میں بھگوان, مندر میں رب, ایشور بستا ہے, رب بستا ہے. ٹھیک ہے جی جی. اب مندر کا مطلب کیا, یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا. مندر کس سے ہے؟ من اور دھر سے. دھر بھی سنسکرت کا لفظ ہے. من کہتے ہیں دل کو. من کسے کہتے ہیں؟ دل کو. دل کو. اور در, در کہتے ہیں مقام کو. مندر, آپ کا دل وہ مقام ہے جہاں رب بستا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دل وہ مقام ہے جہاں رب بستا, رب بستا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کے موبائل میں وائرلیس کارڈ ہے, آپ کے کمپیوٹر میں وائرلیس کارڈ ہے, اگر وہ ایکٹیو ہو جائے تو اس کا ڈرائیور انسٹال ہو جاتے ہیں, تو آپ کا کمپیوٹر, آپ کا موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا انٹرنیٹ کے ساتھ, یعنی فضا میں موجود جو سگنل نیٹ ورک اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. پھر ایک کلک پر ہر سوال کا جواب آپ کے سامنے ہوگا. بالکل عین اسی طرح آپ کے دل میں, آپ کے وجود میں جو دل ہے جسے من کہتے ہیں سنسکرت میں, عبرانی میں, اگر آپ اسے ایکٹیویٹ کر لیں, اس کے ڈرائیور انسٹال کر لیں. اس کے ڈرائیور کیا ہے؟ من. یہ رزق جو درختوں سے آ رہا ہے, یہ دو طرح کا رزق ہے. من وہ رزق جسے آپ کہتے ہیں خشک میوہ جات, اور سلوہ وہ رزق جو پانی والا ہوتا ہے لیکن وہ بھی درختوں پر وجود میں آتا ہے, جسے آپ فروٹس کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی جی. تو اگر آپ من یعنی یہ رزق کھائیں گے تو یہ رزق آپ کے اندر من کریٹ کرے گا, آپ کے دل کو ایکٹیویٹ کرے گا. جب آپ کا دل ایکٹیویٹ ہوگا تو آپ کا دل جو ہے رب کے ساتھ جڑے گا. آپ کا رب جو ہے وہ دل کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. یہ ہے وہ راز. تو جب آپ کا دل زندہ ہوگا, من, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ ایسا بندہ زمین پر چلتا پھرتا رب کا روپ ہوگا. ایسے شخص کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہوگی. ایسے شخص کا دیکھنا سننا ایک عام انسان, ایک عام بشر کے سننے دیکھنے کی طرح نہیں ہوگا. یہ ہے من کا راز. من کسے کہتے ہیں؟ دل کو. یہ دل ہے آپ کا, یہ دیکھیں اس کی شیپ بھی دیکھیں اس رزق کی. یہ جو جسے آپ ڈرائی فروٹ کہتے ہیں, ڈرائی فروٹ جتنا بھی ہے آپ اس کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو سامنے رکھیں, تو ڈرائی فروٹ یا تو آپ کے دل کی شیپ کا ہوگا یا پھر آپ کے دل کے اندر جو پارٹس ہیں, آپ دل کو چیر کے دیکھیں, اس کے اندر وہی شیپس نکلیں گی. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ ایسا کرو, دل کو کاٹو اور ڈرائی فروٹ لا کرو, آپ سارے کا سارا ڈرائی فروٹ اپنے دل کے اندر جگہ جگہ فٹ کر سکتے ہو, جیسا کہ سانچے بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ جو ڈرائی فروٹ ہے اس کو من کہا گیا. اور من کی رات کے پچھلے پہر بارش ہوتی ہے. کیوں پچھلے پہر بارش ہوتی ہے؟ اس وجہ سے پچھلے پہر بارش ہوتی ہے کیونکہ دن کے وقت لوگوں کا, مخلوقات کا نیچے سے آنا جانا لگا رہتا ہے, اور رب جو ہے وہ حکیم ہے, اسے پتہ ہے اگر دن کے وقت میں نیچے رزق گراؤں گا تو یہ کانٹے ہیں, کسی کے سر میں لگے, کوئی زخمی ہوگا, تو رب ظالم تھوڑا ہی ہے. اس لیے رات کے پچھلے پہر جب تمام کی تمام مخلوقات آرام کاری ہوتی ہیں, سو رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت رب اس رزق کی بارش کرتا ہے. یہ شل جو ہم یہ پھٹتے ہیں, رزق نیچے آپ کی طرف آتا ہے. تو اس سوال کا جواب ملا یا نہیں ملا؟ جی جی بالکل مل گیا. احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے. حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان. آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں. مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.